على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی الجزا نبی کریم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیص کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم و بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقان نشیرین لسان والیت مافل مجلوب مافل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداد عقیدہ اجتماع وسلسلہ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اس علاقہ چک نمبر 185 9L غربی تحصیل و ضلع صاحبال ملائی والا روڈ انتقال پذیر. میں انتہائی شکر گزارا تمام منتظمین محفل کا جنہوں نے اس محفل مبارکہ اہتمام فرما کے میں نورا پر بابو نبی کریم علیہ السلام سے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. تمام منتظمین محفل محمد عادل، محمد سفیان، محمد فیصل چودھری، علی محمد اینسن، محمد منیر چودھری، رائی برادران اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ اہتمام فرمایا. نقیب ملت اسلامیہ جناب برادر عزیز محمد شکیل احمد خان قادری صاحب اپنی نقابت دل پذیر المنوں اور اپنا قابل محدود فرمانے سن اور میرے تو قبل فاضل محتشم دیمت العلماء مجاہد سنت حضرتی علامہ مولانا محمد اختیار رسول صاحب جنہوں نے اپنے خطاب ذیشان اور اپنا قابل محدود فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سعود سے غار خیراج گزرن والی عرابت دا صدقہ اللہ میری توڑی مدنی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنایا. قرب و جوار تو جتنے احباب تشریف رکھے آئے رب تعالیٰ ہر قدم تنے کی اندر ذخیر عطا فرمائے. آمین. گرامی قدر حضرات احباب نے بہت شوق سے بڑے اس کو احتشام نبی کریم علیہ السلام نے میلا شریف کا اہتمام فرمایا. یہ بچے پورا سال لاہور، فیصل آباد، پورے والا، تیچا وطنی، ملتان تک سنن واسطے جاندے اور سال 1.5 سال پہلے اس ٹائم میں حج دی محفل ہو گیا.
میرے واسطے خوش بختی ہے کہ نبی پاک کا ذکر اس محفل میں میری حاضری ہو گئی. میں جو کہ پورے والا بھی پہنچنا ہے تو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو میں سمیٹ لوں. بھائی شہزاد عالم صاحب ثنا خان رسول پورے والا بھی پہچان آپ بھی تشریف فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی عزت و صدقہ مزید عزت عطا فرمائے. عنوان احباب نے میرے ذمہ عنوان لگائے کہ حضرت حضور کی ختم نبوت کی بھی گفتگو سناؤ اور آخر پہ یہودی دے بچے والا جڑا خوشی واقعہ سنا دی وہ بھی میں انشاءاللہ سے گفتگو عرض کراں گا. علامہ یوسفی صاحب نے اتنی گفتگو فرمائی یقیناً میری اور تہاڈے سارے دے دلاں دی آواز ہے. اہل سنت و جماعت نے اللہ کریم نے تحریک لبیک کی صورت اندر جڑی تحریک عطا فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ دا اہلیان پاکستان اور خصوصاً اہل سنت و جماعت تو بہت بڑا احسان ہے. میرے استاد گرامی اور میرے دادا استاد بھی لگتے ہیں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میرے دادا استاد نے کیونکہ جناب المحدر سے نظامی پڑھے وہ جامعہ نظامیہ کے فارغ سے میرے استاد گرامی قدر حضرات علامہ صاحب نے اور دیگر علماء اہل سنت نے پیران نظام نے بڑی جہد علماء نے ختم نبوت تحریک اور تحریک لبیک کے سلسلہ کے اندر جیلاں بھی بھگتیاں کڑیاں بھی لگیاں جیلاں کے اندر جڑے واقعات گزرے وہ بھی علماء الحمدللہ سے کہ ساموں کو روزانہ سناتے ہیں. میں بذات خود 2 مہینے جیل وچ گزارے اور موت دی سزائے موت کی بڑی چکی ہوگی میں وہ گزارے 50 دن میں تقریباً ناروال جیل اور 5-7 دن میں سیالکوٹ جیل گزارے. نومبر کی سردی ہے میں دسمبر اور جنوری کی سردی ہے نیچے فرش پہ لیٹے محفل لبیک کا نعرہ لگانا سوکھ ہے. سزائے موت کی چکی میں بیٹھ کے لگانا بڑا مشکل ہے. علامہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء بھی بے شمار روزانہ واقعہ اسٹیج سے سناتے ہیں. میری عادت نہیں ہے کہ میں سناؤں کیونکہ میں اگر دل کٹی ہے تو نبی پاک واسطے ہاں اس طرح علامہ صاحب فرماتے سن کہ ترغیب دیون واسطے ایسی کون واقعہ سنانے ہیں. ویسے میں کدی اج تک میرا خیال ہے کہ یقیناً میری زندگی کا پہلا واقعہ ہو گیا کہ میں پہلی مرتبہ ذکر کیا اسٹیج سے کہ میں بھی جیل 2 مہینے رہ کے کدی ذکر نہیں میں کیتا الحمدللہ. جب جیل جاون کا پیغام بھی نہ ملیا سی تو میں تھانے میں ساتھ گھر والے فون کیتا کہ کیوں کی مسئلہ بنیا تو میں اپنے گھر والے میں پیغام دیتا سی میں پتہ نہیں میں کتنے مہینے جیل چ رہاں گا مگر ایک گل یاد رکھو ساری زندگی حضور کے نام رکھا ہے. میں بھی میرے باپ دادے میں بھی کیونکہ میں خاندانی مولوی ہوں. میرے والد صاحب بہت بڑے خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد مفتی محمد لطیف حاصی رحمۃ اللہ علیہ. میں باپ دادے تو مولوی ہوں الحمدللہ خاندانی مولوی ہوں. تو میں گھر والے نے فون کر کے آخیا کہ بھائی یاد رکھو ساری زندگی حضور کے نام پہ عیداں کیتیاں نے روزے رکھن لگے سبحان اللہ. جی عیداں کر دیا خوشیاں بنائیاں تو روزے بھی خوشی نہ رکھا. الحمدللہ اللہ ذالک جیل کے اندر کیسے کیسے واقعات گزرے اور کی ہویا اگر میں سناواں تو میں 2 مہینے رہا تو 2 مہینے لگ جاتے میں سنا دیا. ایک دن دی بخشی کہانی میرے کو موجود ہے الحمدللہ. اسی روزانہ میں لکھاں دے اجتماع روزانہ تقاریر کرنا الحمدللہ 22 سال گزرتے میں خطابت ہے. میں الحمدللہ ساری زندگی سفر سے گزاری ہے. روزانہ 1000 کلومیٹر تو زیادہ سفر کرنا ہے. میں پرشورات لاہور 2 پروگرام کیے تھے. لاہور تو نکلے ڈائریکٹ مظفر آباد تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے آزاد کشمیر کا سفر. مظفر آباد تو بھی اگے تقریباً 9-10 گھنٹے میں جانے لگے 9-10 گھنٹے واپس آنے لگے. سیالکوٹ پہنچے. سیالکوٹ تو تھوڑی خدمت مچا پہنچے میں بورے والا جانا ہے. کل پھر میں فیصلہ آباد تو پروگرامات کرنے تو زندگی الحمدللہ سائیں دے جوڑے اندر صدقہ سفر چ نبی پاک دے ذکر واسطے گزری. جیلہ کے اندر میں جدو پہلے دن جیل چ گیا تھی سختیاں جیل دی علامہ صاحب جنہوں نے بہت کی انہوں نے پتہ ہے کیسی ہوتی ہے.
چند دن کے بعد میرے ایک دوست میں جیل پوچھنے لگے کہ آسی صاحب تسی بڑی پروٹوکول والی زندگی گزارتے ہو گھر میں بھی اور باہر بھی محافظ بھی اتنے بھی زندگی تو کیسی لگ رہی فرش سے سونا اور سردی شدید قسم دی باہر نوجوان لوگ سن روزانہ کچھ دن فون کر کے آسی صاحب کی کھاؤ گے کی بنائیے تھوڑے واسطے تسی مہمان بن کے آ رہے میں بڑی سادہ جی غذا میں دوستوں کو کہنا میں سیال کھوٹیاں وہاں سے سیال کھوٹیاں دال چاول بڑا پسند کرنے تو میرے واسطے دال چاول بنا جائے اگر بنانے ہو ورنہ میں کھانا الحمدللہ ہمیشہ کوشش کرنا کہ تو کھا کے آؤں جڑے میرے قریبی نے باہر لوگ سن پوچھتے ہیں کی کھاؤ گے کی بنائیے جیل میں ساڑھے نال کے لوگ دوسرے نے پوچھتے سن اج کی بنایا جی میں کہتا سفر کے باہر لوگ سانو پوچھتے ہیں تھوڑے واسطے کی پکائیے اتنے جیل والے انہوں نے اسی پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تسا ساڑھے بھی اج کی بنایا ہے پر میں دوستوں نے آکھیا جدوں آکھیا کہ فرشتے لیٹنا کھانا اس قسم دا اور انہوں زندگی کو کیسا محسوس کر رہے ہو میں کہ میرے واسطے کوئی مشکل نہیں آتا الحمدللہ وہ وجہ ہے کہ میں جس دن پہلے دن جیل آیا تھا تو میں اپنے کوئی ذہن سے سمجھا لیا سی کہ یہ سمجھی کہ دوبارہ مدرسے داخل ہو گئے کیونکہ مدرسے بالکل سیم ہے اسٹائل ہوتا سی کہ زمین پہ لیٹنا تے کھانے کا بھی اسٹائل ہوتا سی تو میں اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ پھر مدرسے داخل ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالی جیل دے اندر کیسے کیسے واقعات گزرے اتنے تے روزانہ ایک محفل یا دو کری دیا نا جیل سی الحمدللہ 5 نمازاں دے بعد 5 محفل ہوندی سبحان اللہ ہر نماز کے بعد حضور دی محفل میلاد ہوندی سی سبحان اللہ روزانہ میں 5 تقریراں جیل وچ الحمدللہ کیتی اور جیل باقاعدہ طور تے صرف میری تقریر سن کے کہنے لگے کہ باقی سارے 2 گھنٹے اسی جیل تو باہر نکالنے دھوپ وچ تسی اگر تقریر کریا کرو تو میں انہوں 5 گھنٹے روز باہر گزاریا کراں میں کہ تمہیں 5 تقریراں سنیا کر انہاں بیچارے غریباں نوں ذرا تھوڑی دیر باہر دھوپ وچ رکھیا کرو اور انہاں بھی وعدہ کیتا تو میں بھی پورا کیتا الحمدللہ بڑے بڑے واقعات اگر میں اگر کراں تو 2 مہینے میں الحمدللہ ساڑھے تو گزرے مگر میں اج پہلی بار میں برتے بہ کے تذکرے چھیڑے علامہ صاحب دی گل انج کہو کہ نہ مینوں بھی ترغیب دی تھی تو میں بھی سنا دیتے نے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل سے باہر نکلے سن آپ نے جیل دی دیوار پہ جملہ لکھیا سی جیل دی دیوار پہ آپ نے لکھیا سی کہ زندیاں دا قبرستان ہے یہ زندیاں دا قبرستان ہے مشکل فامنے گزارنا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ سارے محفوظ رکھے مگر نبی پاک دا ذکر میں گئے علامہ صاحب نے میں نے ترغیب دیتی تو میرا دل کی تمہیں بھی تو نکل واقعات ایسے سنا دے ماں انشاءاللہ کدے تفصیلا میں کس ویلے انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے ان موضوعات لی میں میڈیا پہ دے دیں گے انشاءاللہ کوئی لمبا جائے پہلے کے صاحبات نہ تاکہ دوستانوں مزید ترغیب مل جائے نوجوان طبقے نو ہن میں چونکہ عنوان بیان کرنا ختم نبوت اور جڑا واقعہ دوستاں نے آکھیا میں وہ بھی سنانا ہے وقت مختصر ہے یاد رکھو جوانوں ساڈے سنیاں دا بچہ ختم نبوت دا پہلے دار ہے ساڈیاں ماواں جامدے ساڈے کانے چ اذان سنا کے دس دیا پترا یاد رکھی آیا بھی نبی دے ناتے میں تے جانا بھی نبی دے ناتے میں اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق وچ اور حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار یاد رکھیو نوجوانوں مسلمان ہون واسطے میں تانوں عقیدہ ختم نبوت پہلے سمجھا لواں ایک جملے پھر میں تے بیان کرنا توجہ ہے میرے ول تھوڑی توجہ نہیں ہے بھائی میں توجہ نال ذرا میں تانوں میں توجہ نال انشاءاللہ تقریر کرنی ہے تو میں تسی بھی متوجہ چاہیے ہو یاد رکھیو کہ ختم نبوت دا عقیدہ میں ایک جملے چرچ کراں مسلمان ہون واسطے جنہ کملی والے نو نبی بننا ضروری ہے مسلمان ہون واسطے اتنا ہی کملی والے نو آخری نبی بننا ضروری ہے جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ جڑا نبی کریم نو نبی تسلیم نہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں تے جڑا میرے کملی والے نو آخری نبی تسلیم نہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں ان عقیدہ ختم نبوت کیا جاتا ہے میں قرآن مجید فرقان حمید جڑی آیت مبارکہ پڑھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دلیل ہے اور یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کو ایک دو آیات نہیں نبی پاک دی ختم نبوت متعدد آیات بینات اللہ کریم نے اپنے محبوب دی ختم نبوت کو بیان فرمایا بڑا قرآن کے بارے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ تو سائنس دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے دی تقریر بھی آؤں گی سبحان اللہ میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا وہ بڑا سوکھا جا کام ہوتا ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا سبحان اللہ تے جو تساں واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نادے دا ہاتھ تو بولو سبحان اللہ
نہیں تو نہیں صحیح بولیا گیا اسٹیج والے ذرا انہوں نے دسو کہ میں سبحان اللہ بولوں تو سے بھی ہوں کام اتنے رکھا جی میری گالی پڑھ دی چلو جی ہوں بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علماء آمین فرمان پہ قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو کچھ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ جڑا سٹیج والے سمیت اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب کملی والا آپ آؤ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے نا جی جاگ دے محفل جس سونے دا دیدار کرا دے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والا اول بھی ہے آخر بھی ہے کملی والا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ہر چیز جاننے والا بھی ہے نوجوانوں رب دی حمد بھی ہے نبی دی نعت بھی ہے یاد رکھیے گا اول انہوں آخر نے جدے تو پہلے بھی کوئی نہ ہوئے جدے نال بھی کوئی نہ ہوئے آخر بھی انہوں آخر نے جدے تو آخر بھی کوئی نہ ہوئے جدے بعد بھی کوئی نہ ہوئے جدے نال بھی کوئی نہ ہوئے کیونکہ دو اول بھی نہیں ہوئے دو آخر بھی نہیں ہوئے اللہ نے رجا فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ اللہ نے فرمایا میرا کملی والا اول بھی ہے آخر بھی ہے اللہ جڑا اول ہوئے آخر نہیں آندا جڑا آخر ہوئے اول نہیں آندا اللہ نے فرمایا میرا کملی والا اول بھی ہے آخر بھی ہے یا اللہ اول کی میں آخر کی میں فرمایا پانن وچ سارے نبیاں تو اول ہے اور وچ سارے نبیاں تو آخر ہے اول بھی کملی والا تے آخر بھی کملی والا اے کوئی دائرے لگائیے تے پینسل رکھے جدو اے اس طرح پرکار دے نال بندہ دائرہ لگا دے تے جتھوں شروع کرے آخر بھی اتنے ہوندے سبحان اللہ آ جڑا کائنات دا دائرہ نا اے دا اول بھی کملی والا ہے تے آخر بھی کملی والا سبحان اللہ الاول والآخر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اے دا ترجمہ کے میں فرمایا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نور محمد او سب ملے گا آدم اجے نہ ہویا اول یا آخر اول یا آخر اول بھی کملی والا تے آخر بھی کملی والا ہوں یہ آنکھوں تے میں پھر قرآن پڑھا میرا نبی اول کے میں بھائی میرے نبی دی شان اولیت تے میرے نبی دی شان ختم نبوت میں تو قرآن کو ثابت کر کے پھر حدیث پھر میں انشاءاللہ مزید دلائل عرض کروں گا تقریر میں تہاڈی مرضی بھی کروں گا بس میں تھوڑا جا اپنا رنج راضی کرنا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولو سبحان اللہ جڑے بلی ہاتھ نہیں نہ چک دے نال دا بندہ سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چک کے بولو یہ بھی یاد رکھیے گا تہاڈے ہاتھ کھڑے کرن چ میرا کوئی فائدہ نہیں میں اس واسطے ہاتھ کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردا جدوں قیامت نو اللہ تہاڈے تے میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدوں کملی والے دا نام آوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ اللہ
نجا فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اللہ نے نجا فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول محبوب کیا دے فانا اول العابدین میں سارے تو پہلا کہ اول اللہ کی عبادت کرنے والا انا اول المسلمین میں سب تو پہلا مسلمان پتہ لگے میرا نبی اول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ماندا پتر بولے سبحان اللہ تے جدوں آئی میرے نبی دے آخروں دی واری اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل بات دکھتے نہیں قبل اور میں تو ختم نبوتی کو جملے چرد کر دیں من قبل سبحان اللہ سبحان اللہ کملی والے مومن او ہوندا جڑا جو اساں تواڈے تو پہلے نازل کیتا او دے تے بھی ایمان لے آوے تو جو تواڈے تے یعنی قرآن نازل کیتا او دے تے بھی ایمان لے آوے اللہ من قبل ایک فرمایا من بعد تو نہیں اللہ نے فرمایا سونیا مومن او ہوندا جو تیرے تو پہلے نبی تو انہاں تے نازل کیتا گیا انہاں تے ایمان لے کے آوے او مومن ہوندا ہے پتہ لگ گیا میرے نبی دے بعد ہن یا اللہ پھر نبی دے بعد کی اللہ فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون اللہ فرماتا ہے محمد دے بعد آخرت قیامت آ سکتی ہے نبی نہیں آ سکتا نبی نہیں آ سکتا مصطفیٰ دے بعد پتہ لگ گیا کہ میرا نبی آخری نبی ہے اس عنوان سے اس موضوع کی ضرورت زیادہ کیوں آج دے معاشرے دے اندر یار کسی کا دفتر ہو گئی یا کار ہو گئی تے بورڈ لگا ہوتا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے جڑا بغیر اجازت دے کنڈ ٹپ کے آوے او کی ہوندا ہے چور کی ہوندا ہے چور چور یار ساڈے دروازے دی اگر دیوار پھلا کے کوئی آوے تے چور ہوندا ہے کیونکہ بورڈ لگا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے جتھے رب نے اتھے بورڈ لگا دیتا ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ جڑا اس دروازے چ لنگن دی کوشش کرے تے بغیر اجازت آوے جتھے دا حق ہی نہیں تے آخر میں بھی محمد دے بعد نبی ہاں پتہ لگیا کہ او محمد دی نبوت دا ڈاکو ہے تے حضور دی ختم نبوت دا چور ہے جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد نبوت دا دعویٰ کرے میں ایمانداری نہ دسو ایڈے سونے محمد دے بعد رب نو ایڈے کھوجے دی لوڑ بھی کیڑی سی ایڈے سونے نبی دے بعد ایڈے کھوجے دی رب نو لوڑ بھی کیڑی سی گرامی قدر حضرات آؤ میں تو حضور دی ختم نبوت دلائل عرض کراں کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں حضور نے فرمایا میں سارے نبیوں نو خاتم بن کے آیا تے خاتم بن کے آیا حضور نے مثال یہ دیتی حضور نے فرمایا کوئی عمارت ہوئے مکمل ہو جائے او دے وچ ایک اٹ دی جگہ ہوئے کہ اوتھے ایک اٹ لگ جائے تے عمارت ہو جائے مکمل نبی پاک نے فرمایا ان کی جڑی نبوت دی عمارت سی نا او مکمل ہو گئی او دے وچ ایک اٹ دی ضرورت سی اوتھے میں لگ گیا سبحان اللہ حضور نے فرمایا ہن نبوت دی عمارت مکمل ہو گئی ان کسے نبی کی گنجائش نہیں ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں یاد رکھیے گا 1500 صدیاں دے اندر 15 صدیاں دے اندر 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر مسلمانہ نے اپنی لکھنا جانا اس گل سے قربان کر دیتی ہیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے آخری نبی ہے آج دے دور دے اندر تحریک لبیک اٹھی ختم نبوت دے نعرے لگے لوگ شہید بھی ہوئے مگر اس تو قبل 1974 اور 1956 عیسوی دی
ختم نبوت دی تحریک کے متعلق پڑھ کے دیکھو 10,000 نوجوان 1956 عیسوی دی تاریخ ختم نبوت دے اندر شہید ہوئے پاکستان دے اندر راولپنڈی دا بازار ختم نبوت دے دیوانے دا جلوس جا رہا نوجوان نعرے لگا رہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد وقت دا گورنر جنرل غلام محمد خان ظالم نے یہ آرڈر کر دیتا کہ انہوں نے گولی مار دیو گولی چل گئی لوگ شہید ہو گئے 10,000 نوجوان اس تحریک کے شہید ہوئے کچھ گرفتار کر کے جب تھانے لے کے گئے نا وہ جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے انہوں نے 10 سال دا سنیہ دا بچہ بھی سی نوجوانوں جڑے ملے تھانے دے لگے تھانے داروں بچے نو کہنے لگا مرغا بن جاؤ بچے نو کہنے لگا مرغا بن جا کان پکڑ لے بچہ مرغا بن گیا تھانے دار کہنے لگا بچیا دس کے نو کڑیاں چپیاں مارا وہ نکا جا بچہ بول کے کہنے لگا تھانے دارا انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ختم نبوت بھارتیے نہ بھارتیے سرکار دیے چپے بیڑے تار دیے سبحان اللہ ان بولو سبحان اللہ کیونکہ ماما نے بچپن دیئے دسے ہوں سی پترائی آواز رکھی جیڑا رسول پاک کو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک کو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک کو قربان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا نوجوان ایک دل کملی والے مجاہدین دے نام پہ لکھ دینے لوگ اپنے نام پہ لکھوا دینے ایک مائی اپنا 6 مہینے دا بچہ لگے آ گئی تیرا کے عرض کر دیا کملی والے میرے مجاہد بھی نام لکھ لو نبی کریم نے فرما دی 6 مہینے دا بچہ ہے نہ یہ تیر چلا سکتا ہے نہ یہ تلوار چلا سکتا ہے اس بچے نو سوالا کے جہاد کرا گئے کئی لوگ کہنے لگی کملی والے میرا جوان پتر دا لکے آ جاتی میری ساری زندگی دی کمائی اج کی دی کملی والے دا باپ بھی شہید ہو گیا ہے میں چاہنی میں شہید ہی بیوہ بھی بنا ماں بھی بنا اج کر دیے کملی والے آؤ میرا پتر لے جاؤ اے تیر چلا نہیں سکتا تیر کھا دے سکتا تو تیر کھا دے سکتا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نبی کریم اقدر مجاہدین دے نام پہ لکھ دو سبحان اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سارے دے نام لکھے نا تے 2 بچے ایک دی عمر 8 تے ایک دی 10 سال پتہ نہیں کیڑا عشق ماما گھول کے پلایا سی وہ بھی دویں آگے تھے سکے بھائی کیا لگے یا رسول اللہ اے ساڈا بھی نام لکھو نبی کریم نے پھر تو لے کے پیرا تک بیچ کے حضور نے فرمایا بیٹا تسی بچے ہو گھر جاؤ جا کے جماع دی گودی چارام کرو تے بچے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی کہتے ہو گھر جاؤ تے امی نے آکھیا گھر نہ آیا آج مصطفیٰ تو قربان ہو کے ہو سبحان اللہ تے یا رسول اللہ نام لکھو نا حضور نے فرمایا بیٹا جوان ہو کے تے دین دی خدمت کرے اجے گھر جاؤ تے جا کے جوان ہو پلو کھاؤ پیو موج کرو
بچے کہنے لگے یا رسول اللہ امین نے منع کیتا کہ اونا نہیں کہ یا رسول اللہ وٹا جڑا کو صحابہ نو بیکار وچ کدے ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کدے مولا علی کدے حضرت عثمان غنی کدے حضرت ابو ہریرہ نو آکے میری سفارش کریا سبحان اللہ تھوڑا جے ہولا سبحان اللہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے سبحان اللہ ہاتھ بالکل چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندی کہ نہیں سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا گیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو کوئی بنا جیدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ تو ساری زندگی پلے مصطفیٰ دے لنگر تو سننی ماں دا پتر کو رسول سبحان اللہ نوجوانوں صحابہ کے بعد میں بڑے بچے دے بارے سفارش کی تھی چرچ کی تھی یا رسول اللہ بڑا اچھا تیر انداز ہے جڑا تیر لگا ہے نشانے تے لگا ہے حضور نے فرمایا بیٹا تیر چلا اس بچے نے جتنے تیر چلائے سارے نشانے تے لگے سبحان اللہ حضور نے بڑے دا نام لکھ لیا تیر اندازہ میں اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بڑے بڑے دا نام لکھ لیا ہن چھوٹا روئی جاتا ہے کر دے کملی والے میرا بھی نام لکھو نبی کریم نے فرمایا بچہ تو چھوٹا ہے نوجوانوں سے بچے کی عذاب ہے کہ طرف جاؤ گے تیرے آقا فرمایا بیٹا تو چھوٹا ہے حدیث مانگے جاؤ دا ٹریا بڑے ویر دے کول آیا اپنے پیروں دی ہڈیاں چکے پھلا بال اچایا کے اپنے بڑے ویر دے برابر ہو کے کہنے لگا جی میں چھوٹا نہیں میں بھی بڑا دیکھو جی میں بھی اس نے اڈیاں جو کہ اونچا ہو گیا سبحان اللہ میں جی بڑا سبحان اللہ وہ بھی عذاب ہے کہ نبی پاک مسکرا پہ تھے حضور نے فرمایا نہیں بیٹا تو چھوٹا ہے نا واہ جی واہ اور روئی جاتا تو کہتا نہیں جی میرا نام لکھو میں بھی بڑا ٹافیاں نہیں تقسیم کی دیا جانیاں اتھے سر قربان ہونے سبحان اللہ بے شک بچہ ٹافی واسطے نہیں رو رہا بچہ پیسے واسطے پہ کھیلنا نہیں رو رہے جان قربان کرنے واسطے رو رہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا تو چھوٹا ہے بچہ چلا لے چاہ گئے تھے آگے تھے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ عمر کی وڈا ہے ہائے 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 مجھے کشتی کرا کے دیکھ لو میں اتنا تگڑا جو سبحان اللہ حضور نے فرمایا کشتی کرو ہائے 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 واہ کشتی کرو تو میں ویر جب انہیں گوٹے کر کے آئے نا صحابہ بے کے مسکرا رہے نوجوانوں جڑے ویلے دعا پیرانے کو دوجے دے ہاتھاں وچ ہاتھ ڈالے چھوٹے نو سمجھیا کہ میں چھوٹا بھی ہوں کمزور بھی ہوں تے بڑے دے کان وچ کہن لگا ویرا تیرا نام تے کملی والے لکھ لیا کٹیا نہیں جانا جے کدے ہار جاویں تیرا جاندا کچھ نہیں تیرا کم بن جاندا نوجوان بچے نے چکے چھوٹے نو سینے تے بھی پایا چھوٹا نعرہ لگا کے کہنے لگا لکھو جی میرا نام لکھو میں جت گیا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ میرے نبی نے دعا دے نالے خلدوں میں شہید ہوئی گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشق ماما نے سینے جو رکھیا سی ساڑھے تے نکے نکے بچے کیڑا سنی ہے جڑا نبی پاک دی ختم نبوت دا پہرے دار نہ ہوئے ساڑھا ہر بچہ ختم نبوت دا پہرے دار ہے ساڑھیا ماما نے سانو سکا کیے پڑھائے کہ پترہ یاد رکھی جان بھی قربان مال بھی قربان اولاد بھی قربان ہر چیز رسول عربی دی عزت دوں قربان ہے کیونکہ سادہ ایمان ہے بے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دونوں خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا
سبحان اللہ جی سبحان اللہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کانے نے میرے نبی نے ختم نبوت مارے ڈاکا مرزا نے اعلان کیتا کہ میں معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر نباجت کہنے لگا میں نبی نہیں ادھے تے اگر میں مفصل گفتگو کرا تو مرزا قادیانی دا تعارف کراما تے ذلیل دا تو کوئی ایک اللہ دا عنوان ہو جائے گا مگر میں تو چیزہ گلہ کرنی ہے کیونکہ ساڑھے نوجوانوں نے اس تاریخ دا علم ہونا چاہیے یاد رکھو عشق رسول یہ نہیں کہ حضور دے یارہ نال یاری رکھی جائے عشق رسول یہ بھی ہے کہ حضور دے دشمنہ نال دشمن بھی رکھی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مرزا غلام احمد قادیانی ساڑھے سیال کوٹ بجا فرمایا پٹواری دا امتحان دینا آیا تے فیل ہو گیا پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ تو سو جڑا پٹواری نہ بڑھ سکے وہ دعوے نبوت دے پہ کردہ کہ میں نبی ہوں تو تے پٹواری لگوں کے قابل نہیں 18 روپے دی تنخواہ لگی تے چپڑاسی لگیا ذات چپڑاسی ہوئے تے دعوے کرے نبوت دے تریسہ کرے میرے نبی دے اس ظالم کا پتر سی فضل احمد دا نام سی وہ لوگوں نے کہنا ہوتا سی کہ میرا با جھوٹا ہے انہوں تسلیم نہ کریو یہ جھوٹا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے پتر نو گالیاں دیندہ سی کہنا سی میرے آنکھیں نہیں لگ رہا اس ظالمہ پتر تیرا آنکھیں نہ لگے بیوی تیری آنکھیں نہ لگے بیٹی تیری آنکھیں نہ لگے تیری سعودیاں کرنا جدے چانوی آنکھیں لگ رہا ہے تو سورج بھی آنکھیں لگ رہا ہے تیری سعودیاں جدے چانوی آنکھیں لگے تو سورج بھی آنکھیں لگے اکھ تو کانا پاکستان دی ٹریفک پولیس ایک بتی والا ٹرک نہیں چل رہے خدا ہو جاندہ چلان جتنے ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا ایک آنکھ والا نبی چل سکتا ہے بولے نہیں ساڑھے پاکستان دی تاریخ دیکھ بہت بڑے مناظر گزرے ہیں بہت بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عمر نچلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر صاحب آپ کا مناظر ہو گیا ایک قادیانی کے اندر آپ نے انہوں حضور دی ختم نبوت بڑے اچھی دلائل کے نال انہوں تسلیم کروا لیا کہ حضور آخری نبی نے قادیانی دجال جھوٹا آپ نے نا انہوں فرمان لگے کہ یہ جڑا کانا ہے نا تیرا نبی جھوٹا یہ ہے ہی کافر ہے اور قرآن جو لکھا ہے کافر ہے وہ قادیانی بڑے حیرت نہ کہنے لگا قرآن جو کتنے لکھا ہے کہ کانا کافر ہے فرمان لکھا ہے نا یہ جڑے ساڑھے بزرگ علماء نے انہوں نے پتہ حضرت مولانا عمر نچلی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید بڑا حسین انداز نہ پڑھ دے سن آپ فرماتے ہیں قرآن جو لکھا ہے کانا کافر کہنے لگا کتنے ہونا آپ نے پڑھیا اپنے اندازے میں بھی پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اپنے اندازے کہنے لگے اللہ فرماندہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرماندہ آپ لَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ جڑا عربی دا کانا لفظ سی نا آپ نے پنجابی دا کانا بنا لیا فرماندہ نا ویلا لَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کھانا کافر جو ہے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ساڑھے بزرگانے اس ظالم نے پھر ان کا کہ عشق نے کی تھی کہ دی گرفت کی تھی ساڑھے بابیہ نے اس ویلے اٹھے پھر حضرت جماعت علی شاہ صاحب محدث علی فری رحمت اللہ چورا شریف دے خلیفہ مرزا قادیانی لاہور آیا کہ آپ نے 40 روزہ کانفرنس مرزا قادیانی دے دروازے دے سامنے رکھ لے مرزا قادیانی نے چیلنج کیا سی تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا دلائل تے علم دے اندر آؤ میرا مقابلہ کرو یہ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی فری ہزاراں لوگ لے کے مرزا قادیانی کے دروازے دے سامنے پہنچ گئے آپ نے فرمایا آجا محمد نوکر آئے آ کر مقابلہ اور قادیانی یہ بھی کہندے نے کہ ساڈا ویکھو
جی مرزا ایڈا علم والا سی انہیں اینیاں کتاباں لکھیاں حضرت جی یہ بھی وہ جھوٹے ہوں دی دلیل 1,24,000 کم و بیش سچے نبی آئے ایک نبی نے بھی کتاب آپ نے لکھی اللہ نے نبیاں تے کتاباں تے صحائف نازل کی تے نبیاں آپ نے لکھی یہ ظالم آپ لکھ دے آپ کتاباں لکھ دے سچے نبی آپ نہیں لکھ دے رب انہاں تے کتاباں نازل کرتا ہے ایک کتابہ دے متعلق بھی اگر میں گفتگو کروں تو پھر میں نے وقت برکارے مرزا غلام احمد قادیانی اس ظالم پیشن گوئیاں بھی کرتا سی کہندا سی نبی غیب دیاں خبراں دیندے نے تے میں بھی دینا اور بیٹھے پوچھا جی کو دیو کہنے لگا او جڑی محمدی بیگم نے یہ کزن سی محمدی بیگم دا نام سی یہ او دا دیوانہ سی انہیں مشہور کر دیتا جڑا محمدی بیگم نے شادی کرے گا وہ مر جائے گا وہ دی شادی ہو گئی سال گزر گیا تو شوہر مرے ہی نہ یہ تے مرید کٹے ہو کے آگے تے کہنے لگے تو ساتھ آکے سی مر جائے گا مرد ہی نہیں کہنے لگا ایک دن تے ماری جانا ایک دن تے ماری جانا پیشن گوئیاں بھی بھولیاں انہوں کسی نے پوچھا کہ جڑے نبیاں جو تے وہی لے کے فرشتہ ہوندا سی او دا نام تے جبریل ہے جڑا تیرے کول آوندا او دا نام کی کہندا او نام ہے ٹیچی کی نام یہ کتابات موجود ہے باقاعدہ دلائل موجود ہے کہنے لگا جڑا میرے کول فرشتہ وہی لے کے آوندا او دا نام ٹیچی پوچھا وہی کی ہے کہندا پہلی وہی آئی سی آئی لو یو انگریزہ نے نبی بنا کے بھیجا سی نا جھوٹا انہوں وہی بھی اپنی زبان چ بھیج دے وہ فرعون جدو خدائی کا دعویٰ کیتا نا شیطان دے آنکھیں لگ گئے کہ بارش بند ہو گئی بالکل نہ ہو گئے کہتا رہ گیا لوگ دکھے مار رکھے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دن فرعون کو لا کے لوگ آکھیا تو رب ہے ربوبیت کا دعویٰ کرنا ہے تیرے بت بنا کے ہر گھر میں رکھے جاندے نے لوگ تیرے بتوں نو سجدے کر دیندے تے بارش نہیں آ رہی کہنے لگا چلو آج کچھ کرنے ہیں رات نو دی شیطان نہ ملاقات ہوئی تے شیطان نو کہنے لگا تیرے اکھ لا کے میں رب تے بن بیٹھا تے ہن بارش نہیں آ رہی لوگ بارش مانگ دے شیطان کہنے لگا یہ کیڑی بڑی گل ہے آج ہی بارش آ جائے گی رات بارش آ گئی واقعی آ گئی لوگ بڑے خوش کے بارش آ رہی مگر جب صبح ہوئی نا تے گلیاں چ پانی اتنی بدبو کہ سانس نہ لیا جاوے لوگ مصر میں اکٹھے ہو کے فرعون کو لاگے انہاں کہا ظالمہ ایک ہی میں دی بارش ہے اتنی بدبو فرعون دوڑ کے شیطان نو بلایا تو شیطان نو کہنے لگا کہ یہ کیڑی بارش ہے بھائی کہنے لگا میں بارش تے نہیں کر سکتا میں اپنی ساری اولاد تے اپنے شاگرد اکٹھے کر کے انہوں نے آکھا مصر تے پیشاب کر دیو کہ انہاں پیشاب کی فرعون کہنے لگا ظالمہ کیویں دی بارش کر رہی ہے کہنے لگا جویں دا تو رب میں اوویں دی بارش ہونی تے جویں دا جھوٹا نبی سی پھر اوویں دیاں وحیاں بھی آوندیاں سی اپنے نبی نہ رج کے پیار کرو نہ تو اٹھے نبی ورگا تے ساڑھے نبی ورگا کو پہلے آیا تے نہ تو میرے نبی دے بعد ہی آیا لما را قبلہ ولا بعدہ اسلام نوجوانوں اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی کرو تے حضور کا عشق بھی کرو تے ناز بھی کرو کہ اللہ نے سانو ایک سونے نبی دا غلام بنایا مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب جو خود لکھے کہتا میں نے پیشاب دی بیماری ہے تے ایک رات میں 100 واری پیشاب کر لیا پتہ نہیں بھائی کیڑے ویلے ہوں گے 100 باری کہتا پیشاب کر لیا کہ استنجا کا نواز دے وٹوانی کا نواز دے نا انہیں اپنی جیب میں چھوٹیاں مٹی دیاں ڈھیلیاں بنا کے رکھنا دیا سن ایک گوڑ دا بڑا مٹھے دا شوقین سی ایک جیب میں گوڑ رکھدا سی ڈھیلیاں تے ایک وچ مٹی رکھدا سی کہ دماغی تبادلے سے ظالم دا انج دا سی کہ گوڑ نال وٹوانی کر لیندا سی تے مٹی کھا جاندا سی اینی ککل اور دعوے نبوت وہ کسے نوجوان کو بھوک لگی نا تو انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتا انہیں آکھا میں نبی ہاں رولے پہ گئے لوگوں نے گرفتار کر کے بادشاہ دے کھول کھڑیا بادشاہ سمجھدار سی سمجھ گیا کہ انہوں بھوک لگی ہے
بادشاہ نے آکھا ان شاہی باورچی خانے چ قید کر دیا. اور جب شاہی باورچی خانے چ قید ہویا نا سارا دن تے ساری رات شاہی کھانے کھانے بادشاہی کھانے کھانے. جب بھوک ختم ہوئی نا ایک دن بادشاہ نے بلایا, انہیں آگیا تسی نبوت کا دعویٰ کیتا سی کہ وحی بھی آئی ہے. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ثنا خان رسول جناب محمد اعظم قادری صاحب تشریف لے کے آئے. خوش آمدید. کیا لگا کہ وحی بھی آئی ہے؟ کیا لگا جی آئیے پوچھا کہ کیا لگا وحی آئی ہے؟ یا ایوہ النبیو باورچی خانے ہی رہی ہو. جن دے نبی سن ہو جدی ہیں وحی ہوں بھی قادیانی جھوٹا وحیاں بھی جھوٹیاں. اگر میں تعارف پیش کرتا رہا تو وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. گرامی قدر حضرات کی جماعت علی شاہ صاحب نے 40 روزہ کانفرنس کی تھی مرزا قادیانی نے دروازے دے سامنے فرمایا ایک باری باہر کے آنا, ایک باری آ. نہیں نکل رہے. آپ نے فرمایا کہ تو نہیں نہ باہر نکلنا تے جانا اساں بھی نہیں. پیر صاحب نے اعلان فرما دیتا کہ لکھا لوگ بھی آمن کے 3 ٹائم دا کھانا پیر جماعت علی شاہ دے گا. اسے کھانے چاکیا حضور انہیں لکھا لوگ آگے تے 3 ٹائم کھانا پتہ نہیں کتنے مہینے تے سال کھلانا پوے گا کہ حضور کتوں کھواؤ گے. آپ نے فرمایا چپ چلیا میں کیڑا کولو کھوانا ہے, میرا تے رزق مدینے تو براز دا چورا شریف ہے ہوگا. نوجوان ویلا گزرتا جا رہا پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے. ایک دن کانفرنس ہو رہی گولڑے دا تاجدار پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے ویلے نوجوانوں اسٹیج تشریف لے کے آ رہے. اج پیر میر علی شاہ صاحب سیڑھیاں پہ چڑھ رہے ہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب کا اعلان کیتا. آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھے آج اے پیشن گوئیاں کردہ جھوٹیاں ہوندیاں نے اسا کدے کیتیاں نہیں پر اج کرن لگے آ. فرمایا میں پیر جماعت علی شاہ علی پر سیداں دا تاجدار چورا شریفوں دی حیثیت نال خلیفہوں دی حیثیت نال عرض کر رہے ہیں اج مرزا قادیانی دی زندگی دی آخری رات ہے. اج اس ظالم نے مر جانا ہے. اس ویلے پیر میر علی شاہ سسے دیاں سیڑھیاں چڑھتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب سیڑھیاں اتر کے واپس چلے گئے ہیں. پیر جماعت علی شاہ آواز دے کے کہنے لگے پیر جی آئے سو تر چلے ہو. پیر میر علی شاہ پکار کے کہنے لگے شاہ جی میں شکار کرنا ہے شاہ تو صحیح کر لیا. میں آیا سا شکار کرنا تو سب پہلے ہی کر لیا ہے. یہ ساڑھے بابیہ دا شکار سی. پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف جدو آئے نا مرزا قادیانی دے مقابلے دے اندر آپ نے فرمایا تو ظالمہ کہنا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آئے محمد نوکر آئے یال رسول. آپ نے ارشاد فرمایا مناظرہ کر کے لگا میں تحریری مناظرہ کرنا ہے. سورہ فاتحہ دی تفسیر تسی بھی لکھو کہ میں بھی لکھنا. جدی تفسیر عربی دے اندر زیادہ فصاحت بلاغت والی ہوئے وہ سچا. پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے ظالمہ دعوے نبوت کرنا ہے گلہ لکھ لکھان دیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا ایک ہی گل ہوئی کہ سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھی ہے. فرمایا ایک کرنے سپریم کورٹ وچ چلے جانے ایک کاغذ تے قلم تو بھی رکھ تے میں بھی رکھنا جیدا قلم اٹھ کے آپ ہی لکھے او سچا. پہلے تقریری مناظرے تو دوڑیا پھر تحریری مناظرے تو دوڑیا. کیا لگا نہیں کیا لگا انج کرنے آ کہ دو بیمار لے کے آؤ. ایک واسطے تسی دعا کرو تے ایک واسطے میں دعا کرنا. جیدی دعا نال بیمار ٹھیک ہو جائے وہ سچا. پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا سیکٹری لنگڑا ہے پہلے انہوں ٹھیک کر. فرمایا دعوے نبوت کرنا ہے تے گلاں بیماراں والی. فرمایا انج کرنے نہ آجا بادشاہی مسجد مینار تے تمہیں چڑھ جانے میں بھی تے تمہیں چھلانگ مارنے جیڑا بچ جائے سچا. سبحان اللہ. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجا. اور میں نے نوجوانہ موضوع دیتا میں وفات کبھی ختم نبوت موضوع.
پیر میرا علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تابع نبوت کرنا کلہ بیمارہ والیوں، فرمایا بیمار کی ٹھیک کرنے میں آجا قبرستان چلنے مردے نو تو بھی آنکھی میں بھی آنکھا دو جدی آنکھیں مردے ہی زندہ ہو جائے اور سچا ہے کسے آکھے لاجپالا شاہ جی ایڈا بڑا دعویٰ کیتا جے مردہ زندہ فرماتے نے میں کیڑا پلیوں کیتا میں نے تے کملی والے کڑ دے تھپکی دے کے فرمایا سی تو کہہ دے میں جانا کہ مردہ جانا انہوں نے یقین چنا سا کر لینا ہے کیونکہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے دن گولڑا شریف دے ریلوے اسٹیشن کے مارننگ واک کر رہے صبح دی سیر نال تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلے انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی کہ بابے دی تسبیح پڑھ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ وہ بندوق پر اشارہ کر کے فرمان لگے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار ہے آپ تسبیح رکھا کے فرمان لگے کہ میرا ہتھیار ہے حیرت نہ تسبیح وال ویکھ کے کہندا اتنا کی کر دیو آپ وہ بندوق وال اشارہ کر کے فرماتے ہیں تسی اتنا کی کر دیو انگریز کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ جہاں رہا انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی گولی پرندہ جب سینے سے جا آنکھیں لگ گئی پرندہ پھڑ پڑا کے زمین پہ ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں ایندے نال ایک کرنا وا آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کھوال گئے مردہ پرندے نے تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت پہ بیٹھ گیا فرمایا میں ایندے نال ایک کرنا آچی صاحب ہزاروں سال جیو ہزاروں سال جیو ماشاءاللہ آپ نے فرمایا گلہ بیمارہ والیاں کرنے دعوے نبوت دے کرنے ظالمہ آقا مردہ زندہ کریے اچھا بولو سبحان اللہ لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے اولیاء اللہ لا یموتون بلکہ ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا جنہ عشق نمازہ پڑھی وہ کبھی نہیں مردے مردہ دے دربارائیں پہ ہمیشہ امت مصطفیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہلے داری کی شکیل خان قادری صاحب چلے گئے میں دسیا جی میں 2 مہینے جیل چکی میں گزارے جی تو وہ پھر میں ساری تفسیر ہوئی آج سنائی میں کدے سنائی نہیں پر آج سنائی کہ ضرورت ہو گئی تھی تو میں محسوس کیتا کہ سنانا بند دی وقت میں عرض کر دی ہے تو گرامی قدر حضرات ان نوجوانہ دی آخری فرمائش ہے بس یہ میں پہلے عرض کر دیتا دوستانوں کہ میں اس تو نہیں سنا گا کہ یہ میں حضور دے نام واسطے کٹی سی سبحان اللہ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے منو جیل چ پیغام پتہ کی بھیجا سی آپ نے پیغام بھیجا سی آپ نے فرمایا سی چپ کر کے تے حضور دی عزت لئی بیٹھا رہی یہ جیل تیرے مرتبے دی بلندی کا باعث بنے گا تو الحمدللہ میرے سائیں جو فرمایا بالکل بیان ہی اس طرح ہویا او بھائی آخر تے میں تانوں حافظ صاحب ایک جامی دا واقعہ بس وہ سنا دیں ایک جامی دا واقعہ ایک ہی نہ سنا دینا ایک ادھار کر کے نال لے چلے نہیں تو پورے حالات جو تھے میں سنا دینا کچھ بولو سبحان اللہ محمد واپس بڑا معروف حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھی مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے دی بڑی لمبی اور بڑی حسین شرح لکھی میں اس شرح کو اپنے الفاظ چند کر رہا نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو تساں دیکھا ہوئے گا ساڈے پنڈاں تے دیہات اندر پنجاب دے اندر مسجد ہوندی ہے مسجد کے باہر کھلا جا دائرہ تے میدان ہوندا ہے
سارے پنڈ دے آ کے بچے اس میدان وچ کھیلدے نے اکثر میں دیکھیا کہ بورڈ دا یا پپل دا درخت ہوندا مسجد دے باہر دیہات دے اندر بزرگ لوگ بھی چار پائیاں بچھا کے سارا دن گرمی دوپہر ویلے اتنے بیٹھتے ہیں بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں ہو سکتا ہے مسجد نبی کے سامنے بھی کوئی ہمیں کھلا یا میدان ہوئے گا سارا دن مدینے کے بچے اس میدان جا کے کھیلتے ہیں وہ انصار صحابہ دے بھی بچے تے مہاجرین دے بھی بچے جڑے بچے مسجد نبی دے باہر کھیلے انہاں دا بچیاں دا حضور نال بڑا پیار ہے تے حضور دا انہاں بچیاں نال بڑا پیار ہے اتنا پیار کہ نبی پاک نے کدے کدے نماز پڑھ کے باہر آنا پہ حضور نے فرمانا بچوں کی تارہ بناؤ بچوں کی تارہ بنانیاں نبی کریم نے دوڑ لگا دینی کہ حضور نے فرمانا جیڑا بچہ میں نے پہلے ہاتھ لگاوے گا میں محمد نو اینیاں کھجوراں دے گا بچہ دوڑ کے کسی حضور کے دامن نہ لپٹ جانا کسی حضور دی لتاں نے جھپا مار لینا کسی حضور کے کدے تے چڑھ جانا کسی حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا ہڑپا والیوں میں سچی دسیا جے وہ جڑا نبی لوگاں دے بچہ نہ لینا پیار کردا نبی زہرا دے بچہ نہ کنا کو پیار کردا اس نبی نو اپنے پتر نہ کنا کو پیار ہوگا ایسا پیار نبی پاک دا بچہ نہ کہ حضور نماز پڑھ کے نکلا نا تے اس طرح کر کے اس طرح نہیں بلا تشبیہ کر رہے اس طرح نبی پاک نے ٹیک لگا کے نا مسجد نبی دی دیوار میں بیٹھ جانا بچے کھیل رہے تے او بھی ٹولاں تو بھی صدقے جامع اعظم قادری صاحب فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی نے ایک مکان دی دیوار میں لا کے نا ٹیک لگا کے ایک صحابی نے گلی چ گلاں پہ کر دے اندر مکان والی مائی دے کنا چ حضور دی آواز گئی تے مائی نو خیال آیا آواز بڑی سونی ہے بندہ کنا کو سونا ہوے گا مائی نے آ کے دیوار دی کھڑکی کھولی گردن باہر نکال کے اس طرح کر کے گلی چ ویکھیا کہ حضور دے چہرے انور تے نگاہ پے گئی تے مائی تے کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی کہ محمد سونے نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان ہی بدل جاندے نے مائی نے کھڑکی بند کی تھی اللہ فرمایا جبریل میں مائی نو جنت دینی ہے اللہ نے تیرا محبوب لے کے کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ نے فرمایا کی ہویا انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی تھی مغرب دیاں کھڑکیاں کھول دی تھی اب کی بھی اللہ نے کرم کیوں پہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا کیوں نہ کرم کرا وہ کی دیوار نہ ڈھولا کہ میرا یار کھلوتا دیوار نے ٹو کملی والا لاوے او تے جاوے جنت تے چتے جدے سینے کی سونا واسطہ ہوئے او دو دوست کی میں جا سکتا ایک لگا کے میرے نبی بیٹھ کے بچے کھیل رہے صبح صبح ایک صحابی گزرے تے ویکھیا بچہ پہ کھیلدا بچے نو کہہ لگے چل گھر چل چل حضور ویکھ کے فرماندے نے سبحان اللہ کھیلن دے سبحان اللہ صحابی چلے گئے تو پیر ویلے آئے تھے ویکھیا نبی پاک بھی بیٹھے تھے بچہ جے پہ کھیل رہا سارے بچے اپنے بچے نو کہہ لگے چل صبح دا کھیل چل گھر حضور فرمایا کھیلن دے صحابی سن مان گئے چلے شام میں لے آئے تھے ویکھیا حضور بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل رہے بچے وال جاؤ تو پہلے ایک باری حضور وال ویکھیا ویکھا ماہی دی کی مرضی ہے حضور فرمایا لے جو بچے نے انگلی نہ لگا کے نبی پاک دی بارگاہ چلائے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا حضور نے فرمایا تینوں کی لگدا میں سویر دا گلی چھڈے میں بیٹھا سبحان اللہ عرض کی وجہ کی سونے حضور نے فرمایا او ویکھ نہ بچہ چتی یتیم پہ کھیلدا سبحان اللہ یہ تو اپنے پتر نو لے جاندو نا اس یتیم نو خیال ہونا سی کدے میرا بھی کم ہوندا تے مینوں بھی لینا ہوندا فرمایا میں سویر دا اسی یتیم واسطے گلی چ بیٹھا کہ نو خیال آوے جدا کوئی نہ ہوے اودا کملی والا تے بیٹھا ہی غریباں دا پک کرن والے میں تیری عظمت اس تے ایسا پیار میرے نبی دا انہاں بچیاں دے نال شکیل قادری صاحب ماما بھی پھر گول کے گڑتی وچ محمد دا عشق پلایا سی نا ایک دن نبی پاک کھجور کھا کے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی منہ ڈالی تے چوس رہا سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بچہ ایک دن نبی پاک نماز پڑھے تے بچے نے بھی نا نبی پاک دے قریب آ کے نا پیچھے کھلو کے تے حضور نماز پڑھ دے بچے نو پکڑ کے برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے
نماز مکمل کر کے حضور نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہوندہ کیوں نہیں وہ بچے جڑا جواب دیتا میری ساری تقریر تے چھوڑ لیکن کہ ہاتھ جوڑ کے بچہ کہنے لگا قبلی والے میں تیرے برابر کیویں کھلواں امی تے کہندے نے کہ معراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوتا نبی جا نہیں مارتا دم نہیں مارتے کتنی چار سونیا تیرے برابر کھڑو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولو بچے نے کھجور کی گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈال کے چوس لیا نبی پاک نو عطا پسند آئی حضور نے عرض کی یا اللہ سے بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما کہ کوئی بچہ جڑا بڑا ہو کہ حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم کہ کوئی بچہ جنوں ترجمان القرآن کیا جاتا ہے جنوں حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے چاچے دا پتر تے قرآن مجید دا پہلا مفسر کیا جاتا ہے وہ جڑا نبی دی کھجور دی کٹک تے گٹھلی چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جدی زبان چی رب بولے میں کیا اس نبی دا بچہ نہ پیار ایک علیحدہ عنوان ہے بہت تفصیل درکار ہے بے شمار احادیث نے اگر میں عرض کراں کون ہے والی جڑ ویلے نماز پڑھ کے باہر نکل دینے نبی کریم کسے بندے دے سر سے پیار دے دینے کسے نو پڑھ کے سینے نال کسے لرسار چمویں دینے حدیث پاک دی آندا ہے ایک دابی دے سر دے وال پر تک لمبے سن کسے نہ پوچھے دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا میں بچپن جی پیا کھیلدا سا نبی کریم نے میرے سر سے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہوں محمد دے ہاتھ لگ گئے بابا ملا شاہ نے فرمایا عشق کردہ سزا اپنی مرضی رقم نہ راوے خدا نہ قرابے خدا کہ جتھے جاوے چکا دے عاشق دشرے میں 1.5 گھنٹے جو تو نانا نا مگر میں کہوں بالکل مختصر کیونکہ میں بورے والا جانا ہے بڑھ صاحب اشارہ کریں کہ چلیے جی اگلے بلا رہے ہیں آدم صاحب بھی بیٹھے نبی پاک نے تو نماز پڑھ کے نکل دیتے حضور نہ بچیاں نو پیار کر دینے کسے دے لب تے بوسا کسے دے ہون تے بوسا کسے دے رخسار تے بوسا کسے دی گردن تے بوسا کسے نو سینے نہ لگا لے دے متھا چوم دے میرے نبی جڑے بچے دی نگاہ نبی کریم دے چہرے انور تے پیندی ہے اور نال نہ ہاتھ لگا کے کہندا وے ساڈا کملی والا آ گیا ساڈا کملی والا آ گیا ساڈا کملی والا آ گیا اور جدے کھلے آیا اونچا بولے ساڈا کملی والا آ گیا 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 حدیث پاک جے ہوندا جدوں مسلماناں دے بچے دوڑ رہے انہاں بچے جے یہودی دا بچہ بھی کھیل رہا ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے لیکن ساڈا کملی والا آیا کملی والا آ گیا جے بچے دا نام عبد القدوس ہے یہودی عمر چھوٹی مفتی احمد یار خنینی گجراتی فرماتے ہیں حضور نماز پڑھا نہ دینے کہ وہ بچہ نبی پاک دے آمد تو پہلے پانی دا لوٹا پکڑ کے کھڑا ہوتا حضور نے وضو کرا دیتا کہ میرے نبی نماز پڑھتے رہتے ہیں تو دیوانہ نہ کہ پورے دیا دعووں میں کھڑا رہے گرمیاں دی دوپہر والے بچے کھیلنا نہیں آتے تو یہودیاں دا بچہ لوگوں دے دروازے کھڑکا کے کہتا آؤ یار کھیلی کہ لوگاں دے بچے نو کھیڈے لگا دیتا ہے کہ آپ مسجد نبی دی دیوار میں ٹیک لگا کے حضور دے حجرے وال ویکھدا رہتا ہے خدوں بارا ہو گیا سبحان اللہ حضرت پیر حسن شاہ تاجدار کتو شریف رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ
کھیڈاں بھول گئیاں بیٹی کیتی سی ادھر بھولے لبالی انہوں بیخ دیا کھل گئیاں کجل پایا سیار دے دکھنے لئی ہنجو ڈل گئیاں تے علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رلدی کئی سو